نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جس سے ان راتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان ایام کو سب سے افضل اور عظمت والے دن شمار کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 969 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ایام میں جتنے نیک عمل کیے جائیں وہ دیگر ایام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتا، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو اس شخص کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ان ایام میں کسی اور شخص کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ ان ایام سے اس حدیث سے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ احادیث اور اس جیسی دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی خوب قدر کرنی چاہیے، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نیک اعمال ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، دیگر ایام کی نسبت سے، دیگر ایام کے مقابلے میں ان ایام میں کوئی بھی شخص جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ ایام ضائع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے۔ تلاوت، ذکر و اذکار، دیگر مسنون عبادات اور تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 5446 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ کوئی قابل تعظیم دن نہیں ہے۔ یہ فضیلت والے دن ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور ان دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں نیک عمل زیادہ محبوب نہیں۔ پس ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ طبرانی کی حدیث میں تحلیل کے ساتھ ساتھ تسبیح کا ذکر بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کا بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ پڑھنا ہے، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، اور تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے ہر شخص احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے؟
تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی شخص ایک دن میں احد پہاڑ کے برابر ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، ہر شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر لے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کہے تو سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے ہوں، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیے ہوں، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربان کیے ہوں اور وہ اللہ کے نزدیک قبول بھی ہو گئے ہوں، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں جو مقبول ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان مبارک ایام میں، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان مبارک 10 دنوں کے اندر ان تسبیحات کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس عشرے کی ایک اہم ترین عبادت روزہ بھی ہے، بالخصوص 9 ذی الحجہ کا، یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ مسلم شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے جو گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے۔ کتنی اہم فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہ، ایک روزہ انسان رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں 2 سال کے کبیرہ گناہ، حقوق یاد رہے کہ اس سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، نہ حقوق العباد معاف ہوں گے، نہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور اسی طرح جو حقوق العباد ہیں تو جب تک وہ بندے معاف نہ کریں اس وقت تک وہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں، 2 سال کے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا انجانے میں اس سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جب معلوم نہیں ہے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ انسان توبہ اس وقت کرتا ہے کہ جب اسے معلوم ہو کہ مجھ سے یہ لغزش ہوئی ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو وہ اس گناہ کی توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اس قسم کے جو فضائل ہیں جن عبادات کے، تو انہیں ہمیں ذوق و شوق سے وہ عبادات سر انجام دینی چاہیے۔ اس لیے اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص 9 ذی الحجہ کا، ورنہ بہتر یہ ہے کہ 1 سے 9 ذی الحجہ تک یہ روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجی رکھنے سے احتیاط کریں، کیونکہ اس دن ان کو حج کے بہت سے افعال ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حج کے افعال جو فرض ہے وہ درست ادا نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے حاجی یہ روزہ نہ رکھیں۔ حاجیوں کے علاوہ باقی جو حضرات ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہر ملک کا اپنے اعتبار سے ہوگا۔ پاکستان کا پاکستان کے اعتبار سے ہوگا 9 ذی الحجہ، اور سعودی عرب کا سعودی عرب کے اعتبار سے ہوگا۔ بعض لوگوں سے شاید آپ سنیں کہ سعودی عرب کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہوگا 9 ذی الحجہ کا، نہیں، بلکہ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی دوسری نشست میں ہوگی مکمل تفصیل سے، لیکن یہ خلاصہ یہی ہے کہ جو پاکستانی ہیں یا ہر ملک والے اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے کہ 9 ذی الحجہ ان کے ملک کے اعتبار سے جو بنتا ہے اس دن وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور بعض احادیث میں مکمل جو 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک
ان دنوں تک روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 758 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشرۃ ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، اور ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک دن کا روزہ اگر رکھیں تو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، اور ان راتوں کی بھی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور اس حدیث میں جیسا کہ ذکر کیا لیلۃ القدر کے برابر ہے، تو لہذا ان راتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کھیل کود، تماشوں، شاپنگ، اس قسم کی چیزوں سے احتیاط کریں، پہلے ہی اپنی حاجات اور ضروریات پوری کر لیں۔ ان 10 دنوں کو جو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اس میں خاص عبادت کا اہتمام کریں، دن کے اندر بھی اور رات کے اندر بھی اپنے ان ایام کو ضائع نہ کریں بلکہ قیمتی بنائیں۔ ماہ ذی الحجہ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہے، وہ لوگ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، بالوں کی صفائی کر لیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹیں۔ یہاں بھی یاد رہے کہ حاجی اس حکم سے مستثنا ہے، کیونکہ انہوں نے عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے اور دیگر افعال بھی ادا کرنا ہوتا ہے، احرام بھی باندھنا ہوتا ہے، جس کے لیے ان کو عمرے کے لیے انہیں اپنے سر کے بال کاٹنا ہوں گے، اور اگر ناخن بال بڑے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے ان کی صفائی کرنا ہوگی۔ تو حاجی اس حکم سے مستثنا سمجھیں اپنے آپ کو۔ اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، تو وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں اور بالوں کی صفائی کر لیں۔ پاکستان میں تقریباً 12 اگست بروز اتوار کو 29 ذی قعدہ ہے اور ذی الحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے، لہٰذا اب پرسوں جو اتوار آ رہا ہے تو اتوار کو یا اس سے پہلے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لیں اور بالوں کی صفائی بھی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے لے کر جب تک اپنی قربانی نہ ہو اس وقت ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ام سلمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور تم میں سے کوئی ایک قربانی کا ارادہ کرتا ہو، یعنی اس پر قربانی واجب ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں اور اس حکم سے متعلق جو دیگر احادیث ہیں، ان سب احادیث کے مجموعے سے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ حکم مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بال کاٹ لیں اور ناخن کاٹ لیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں، بشرط یہ کہ ان کو تراشے ہوئے 40 دن نہ ہوئے ہوں۔ اگر 40 دن ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو پھر ان چیزوں کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بلا عذر تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو 40 دن ہو گئے تو پھر وہ اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے یا بال تراش لے۔ اور اگر مذکورہ چیزوں کی صفائی کو ابھی 40 دن نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے باوجود کوئی شخص اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے یا بال کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ اس کی قربانی پر کوئی فرق آئے گا، بلکہ اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ یہ جو مذکورہ حکم ہے یہ فرض و واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس حکم پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔
تو ہمیں بلا عذر یہ ثواب نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. انسان جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر و قیمت کرے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شریعت کے احکامات پر عمل کرے گا، تو جو بڑے احکامات ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، تو ان کی قدر و قیمت خود اس کے دل میں آئے گی. اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے احکامات کو، نوافل کو یا مستحبات کو ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، چھوڑ دے گا ان کو اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، تو پھر آہستہ آہستہ واجبات میں اور فرائض میں بھی کوتاہی ہوگی. تو لہذا حکم مستحب ہے، یہ کسی سے رہ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں ایک حکم تکبیرات تشریق کا بھی ہے، یعنی تکبیرات پڑھنی ہے، تکبیر تشریق پڑھنی ہے. تکبیر تشریق کسی کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ جو ایام ہیں، یہ 23 تکبیرات بنتی ہیں. یہ ہم نے 23 تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے ہر فرض نماز کے، فرضوں کے فوراً بعد. مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، مقیم جو رہائشی ہیں مقیمین کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور اگر کوئی سفر پر ہے تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. سب پر جن پر نماز فرض ہے ان پر یہ تکبیر تشریق بھی واجب ہے. مرد تھوڑا بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے. اور یاد رہے کہ یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ نہیں بلکہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. لہذا اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.